السلام علیکم ریڈرز، ہے از می یور رائٹر ان ناؤن رائٹس. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو ہے از دا ناول فقیر عشق سیزن 2 فروغ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 35 پارٹ نمبر 2. اب وہ کافی حد تک ریکور کر چکی تھی. بازو پر بندھی ڈریسنگ اب کھل چکی تھی، لیکن ایک بات اسے پریشان کیے ہوئے تھی. کئی دن ہو چکے تھے فیلکس نہیں آیا تھا. غیر ارادی طور پر وہ مسلسل اسے ہی یاد کر رہی تھی. اب بھی یوں ہی ہوا تھا. رات کو اسی کے بارے میں سوچتی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی. بس رات کا وقت تھا. ارسلہ کے کمرے کا دروازہ کھلا. وہ اپنی مخصوص حلیے میں چہرے پر ماسک چڑھائے اندر داخل ہوا. نظر سیدھا سامنے بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی ارسلہ پر پڑی. دھیرے سے مسکراتا وہ دروازہ لوک کیے آگے بڑھا. پھر ڈم لائٹ میں اپنے چہرے سے ماسک اتارتا سائڈ ٹیبل پر رکھے خود ارسلہ کے برابر میں لیٹ گیا. ارسلہ ہنوز گہری نیند میں ڈوبی بے سدھ پڑی تھی. چند پل وہ ارسلہ کی مدھم سانسوں کا شور سنتا رہا، پر اگلے ہی پل اس کی نازک سی کمر میں اپنا بھاری مضبوط ہاتھ ڈالے بڑی نرمی سے اسے خود سے لگا گیا. اب فیلکس نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھنے کے بعد اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو رہا تھا. بیٹ کی وجہ سے اس کے نرم و ملائم گال سرخ ہو چکے تھے. یہ بیٹ کی چبھن کا ہی اثر تھا کہ ارسلہ فیلکس کے حصار میں قسمسائی تھی. فیلکس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کی نیند خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سر نرمی سے اپنے سینے پر رکھتا اس کے ارد گرد حصار باندھے آنکھیں موند گیا. اس کی عادت تھی وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی. اب بھی فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی ارسلہ کی آنکھ کھلی تھی، پر غنودگی اب تک اس پر طاری تھی. وہ ابھی مکمل ہوش میں نہ آئی تھی. وہ جو دوسری جانب کروٹ لیے کچھ اس انداز سے لیٹی تھی کہ اس کی پشت فیلکس کے سینے کے ساتھ لگی تھی، جبکہ فیلکس کے ہاتھوں کا حصار اس کی نازک سی کمر سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ پر بندھا تھا. اب ارسلہ فیلکس کی جانب اپنا رخ کر گئی. شہد رنگ خوبصورت آنکھیں ہنوز بند تھیں. اپنے اوپر بوجھ سا محسوس کر کے اس نے اپنا ایک ہاتھ فیلکس کے سینے پر رکھا اور اسے محسوس کرنے لگی آخر یہ کیا چیز ہے. فیلکس جو ارسلہ کی حرکت پر ہی اٹھ گیا تھا اب اپنی ایش ہیزل آنکھیں کھولے بڑی پرشوق نگاہوں سے ارسلہ کو دیکھ رہا تھا. ارسلہ کا ہاتھ فیلکس کے سینے کے بعد اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کی ہلکی بھوری بیٹ پر آ گیا. اپنے نازک ہاتھوں کی ہتھیلی میں بیٹ کی چبھن محسوس کیے اس نے نیند میں برا سا منہ بنایا. فیلکس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ارسلہ نے ہاتھ کی حرکت دیے ذرا سا اوپر کیا. اب اس کا ہاتھ فیلکس کے ہلکے گلابی لبوں پر تھا. فیلکس نے اپنا منہ کھولا اور اس کی نازک انگلی کو دانتوں میں لیتا دبا گیا. ارسلہ جو سوئی ہوئی تھی یکدم بکھلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی. فیلکس نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہا ضبط کیا، جبکہ وہ شہد رنگ آنکھیں پوری کی پوری کھولے فیلکس کو تک رہی تھی جو لب دبائے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا. تو آپ؟ ارسلہ نے پہلے تم کہنا چاہا، پر نہ جانے کیوں وہ تم کہنے پر اس کا دل آمادہ نہ ہوا، سو وہ آپ کہہ گئی. ارسلہ کو تم کی جگہ آپ کہتے دیکھ فیلکس کی آنکھیں چمکیں، مسکراہٹ گہری ہوئی. اس نے اپنا بھاری بازو ارسلہ کی کمر کے گرد حائل کیا اور سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس کو اپنی جانب کھینچ گیا. ارسلہ فیلکس کے سینے پر جا کر گری. اب وہ اپنے دونوں ہاتھ فیلکس کے شانوں پر رکھے اسے ہی تک رہی تھی. مجھے کتنا مس کیا. فیلکس اس کے چہرے پر آگے آئی بالوں کی کچھ لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑیس کر گویا ہوا. میں نے تو نہیں کیا. ارسلہ اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے اس کے گھمبیر لہجے سے گھبرا کر گویا ہوئی. میں جھوٹ بولنے والے کو بہت سخت سزا دیتا ہوں. فیلکس اس کی کمر پر دباؤ ڈالتا اسے تھوڑا اور اپنے اوپر جھکائے گویا ہوا.
ارسلہ کا حلق خشک ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ارسلہ پھر گویا ہوئی۔ اگر یہاں ان عیش ہیزل آنکھوں میں اسے ہوس نظر آ رہی ہوتی تو وہ کبھی بھی اٹک اٹک کر جواب نہ دیتی، پر ان حسین آنکھوں میں جنون و عشق دیکھ ارسلہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اچھا، سچ بول رہی ہو تم؟ فیلکس بولا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ارسلہ کو بیڈ پر گرائے خود اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ ارسلہ سانس روکے اسے تکنے لگی۔ بیگم، پھر جھوٹ۔ فیلکس خمار آلود نگاہوں سے ارسلہ کو تکتے گویا ہوا۔ اگلے ہی پل وہ ارسلہ کے دونوں ہاتھوں میں اپنی سخت انگلیاں الجھائے، اس کے ہاتھ سر کے اوپر پن کیے اس پر جھک چکا تھا۔ اپنے چہرے کے بعد گردن پر فیلکس کی شدت بھری گستاخیاں محسوس کرتی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ تم نے مس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں نے اپنی بیگم کو بہت مس کیا ہے، فیلکس نے کہتے ساتھ اس کے گال پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، پھر اس کا گال اپنے دانتوں میں دبائے ہلکا سا کھینچ گیا۔ فیلکس کی شدت پر اس کا گال لال ہو چکا تھا۔ فیلکس، چھوڑ دیں، وہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ارسلہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرے گویا ہوئی۔ کیوں نہیں بیگم، ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ فیلکس مسکراتا اس کی پیشانی پر لب رکھ کے گویا ہوا، پھر اس پر سے اٹھتا سائڈ پر ہو گیا۔ ارسلہ بیڈ سے اترتی فوراً واش روم کی جانب بھاگی۔ اس کی سپیڈ دیکھ فیلکس کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ پھر تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد وہ دونوں آگے پیچھے جائے نماز بچھائے کھڑے ہوئے۔ ارسلہ نے ایک نظر فیلکس کی جانب دیکھا۔ اس نے آج جینز کے ساتھ ٹی شرٹ نہیں پہنی تھی، آج وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے پہلی بار فیلکس کو سفید شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سفید رنگ اور شلوار قمیض تو بنی ہی اس شخص کے لیے ہے۔ وہ شلوار قمیض میں اس قدر جاذب نظر لگ رہا تھا کہ ارسلہ کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ فیلکس کے نیت باندھنے پر وہ بھی نیت باندھتی اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کرنے لگی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد فیلکس نے نظریں موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں وہ دنیا و معافیت سے بے خبر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ حجاب سٹائل میں لی گئی چادر کے حولے میں اس کا پر نور چہرہ روشن تھا۔ فیلکس اس کے چہرے پر نظریں جمائے کچھ پڑھنے لگا۔ ارسلہ نے دعا مانگی، پھر اپنی شہد رنگ آنکھیں کھول گئی۔ فیلکس نے مسکرا کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ارسلہ ناسمجھی سے اس کے قریب ہوئی۔ جب فیلکس اسے اپنے حصار میں لیتا ایک بار صورت کا ورد کرنے لگا، اللہ میری بیگم کو ہر بری نظر، ہر آفت، ہر بلا، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین۔ فیلکس اس پر پھونکتے نرمی سے گویا ہوا۔ ارسلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ فیلکس نرمی سے اس کے آنسو پہنچتے سوال کرنے لگا۔ ارسلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فیلکس اسے اٹھاتا صوفے پر بٹھا گیا۔ اب اس کا رخ الماری کی جانب تھا۔ قرآن پاک ہاتھ میں لیے وہ پلٹا اور خود بھی صوفے پر بیٹھتا ارسلہ کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے گیا۔ ارسلہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اپنی مطلوبہ صورت نکالنے کے بعد اس نے تلاوت شروع کی۔ اس کی پرسوز آواز سن کر ارسلہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بے شک اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: تو بریکٹ، اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ارسلہ جس کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں، اس آیت پر بساختہ ہی وہ ہچکی بھرتی رونے لگی تھی۔ فیلکس نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ ارسلہ اس کے سینے میں منہ دیے شدت سے رونے لگی۔ فیلکس نرمی سے اس کے سر سہلاتا اگلی آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک سائڈ پر پڑی ٹیبل پر رکھا اور ارسلہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ارسلہ، می جان کیا ہوا ہے؟ نرمی سے اس کا سر سہلائے وہ گویا ہوا، پر ارسلہ اس کے ساتھ لگی ہنوز ہچکیاں بھر رہی تھیں۔ فیلکس نے ہاتھ بڑھا کر
ارسلہ کا چہرہ نرمی سے تھامے اوپر کیا۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے فیلکس کو دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ فیلکس نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے سب خواب لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی میری آنکھ کھلے گی اور میں ایک بار پھر اسی کال کوٹری میں موجود ہوں گی۔ سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بھلا مجھ جیسی لڑکی پر بھی قسمت مہربان ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم بیا کے بندے ہو تو مجھے مارتے کیوں نہیں ہو؟ میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرتے ہو؟ مجھے اذیت کیوں نہیں دیتے؟ ارسلہ ہچکیاں بھرتی اس سے سوال کرنے لگی۔ یوں ہچکیاں بھرتے وہ سوال کرتی فیلکس کو کوئی چھوٹی بچی ہی معلوم ہوئی تھی، ایک ایسی بچی جو حالات کا سامنا تو بڑی بہادری سے، بڑی سمجھداری سے کر آئی تھی، پر اندر سے ٹوٹی ہوئی، سہمی ہوئی ایک بچی ہی تھی۔ کیا میں تمہیں بیا کا آدمی لگتا ہوں؟ فیلکس نے الٹا سوال داغا۔ نہیں، نہیں نا، آپ بیا کے آدمی نہیں ہو سکتے، پر آخر آپ ہیں کون؟ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ وقت، بس کچھ وقت اور دو، پھر ساری الجھی گتھیوں کو سلجھا دوں گا، پھر تمہیں تمہارے سسرال بھی لے جاؤں گا، ہر چیز بتاؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم سے نکاح میں نے ہمدردی میں ہرگز نہیں کیا۔ تم تو میرا بہادر بچہ ہو، پھر یہ آنسو کیوں؟ اپنی قسمت کو لے کر اتنی مایوسی کیوں؟ جانتی ہو نا، مایوسی کفر ہے۔ فیلکس اس کے آنسو صاف کیے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھے گویا ہوا۔ چلو شاباش، ریلیکس کرو، کچھ دیر تک بریک فاسٹ کرتے ہیں، دین ہمیں آج کہیں جانا بھی ہے۔ فیلکس نے اس کے سر پر اپنے گلابی لب رکھے۔ کدھر جانا ہے؟ ارسلہ فیلکس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ فیلکس اس کا سر نرمی سے سہلاتا گویا ہوا اور ارسلہ کے دماغ میں کئی سوال، کئی الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ بول سائز گلاس ونڈو سے چھن آتی روشنی کی وجہ سے انایا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنی ہیزل مندی آنکھیں کھولیں۔ چند پل وہ یوں ہی نہ سمجھی کے عالم میں لیٹی رہی، پر جیسے ہی حواس بحال ہوئے، تمام منظر اس کے دماغ میں لہرائے، وہ ایک جھٹکا کھا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے فوراً ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، اریان کہیں بھی نہ تھا۔ ڈریگن کو اپنے قریب نہ دیکھ وہ پرسکون ہوتی فریش ہونے بڑھ گئی۔ جب باہر آئی تو سائڈ ٹیبل پر اس کی نظر اریان کے موبائل کی جانب پڑی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ کے قریب جاتی سائڈ ٹیبل سے موبائل پکڑ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ہانیہ کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا گئی۔ سہمی ہوئی آنکھیں بار بار دروازے کی جانب تھیں۔ کال پک کر لی گئی تھی۔ ماما، انایا بے قراری سے گویا ہوئی۔ انایا، ماما کی جان کیسی ہو؟ ہانیہ کی بے قرار سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو تیرنے لگے۔ ماما، مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ بابا سے بھی کہیں نا مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انایا اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میری جان، میری گڑیا، ہمیں پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ نم آنکھوں سے گویا ہوئی۔ حارث جو پاس ہی بیٹھا تھا اب اس کے برداشت سے باہر ہوا۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے فون لے گیا۔ انایا، حارث کا لہجہ بھی بے قرار تھا، جبکہ حارث کی آواز سن کر انایا کے آنسو باہر نکلنے کو بے قرار ہوئے۔ بابا جان، آئی ایم سوری، بٹ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا زدان لالا۔ انایا سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس میری گڑیا، ریلیکس، حازم مجھے بتا چکا ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ حارث کو کہاں منظور تھا کہ اس کی بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ بابا جان، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ انایا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں میرے بچے، میں اپنی گڑیا سے کیوں ناراض ہوں گا؟ ناراض تو میں اس سے ہوں جس نے یہ سب کیا ہے۔ حارث کا لہجہ تلخ ہوا۔ اریان آپ کو واپس گھر کب لے کر آ رہا ہے؟ حارث نے نرمی سے سوال داغا۔ پتا نہیں۔ انایا بھاری قدموں کی آواز محسوس کیے اٹک کر گویا ہوئی۔ چلو اوکے، پریشان نہیں ہونا میری گڑیا نے، میں اس سے بات کر۔ ابھی حارث بول ہی رہا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ انایا کے ہاتھ سے فون چھوٹتا زمین بوس ہوا۔
اریان جو ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا تھا اب انایا کے ہاتھ سے فون چھوٹتا دیکھ چکا تھا۔ اریان نے ایک نگاہ خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے انایا کی جانب ڈالی، پھر نظریں جھکاتا نیچے گر کر ٹوٹتے موبائل پر ڈالیں۔ اریان کی نظروں کے ارتکاز میں انایا نے بھی اپنے قدموں میں نظر دوڑائی تو دھک سے رہ گئی۔ اریان کا مہنگا ترین فون ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پرونی شکل لیے سامنے کھڑے ڈریگن کو تک رہی تھی، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ اریان آگے بڑھا اور ٹرے صوفے کے سامنے رکھی گئی ٹیبل پر رکھتا سیدھا ہوا اور انایا کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ انایا کی بڑی بڑی ہیزل آنکھوں میں جو موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے تھے اب لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اریان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ انایا ہمیشہ کی طرح کیوٹ سا منہ بنائے شدت سے رونے لگی تھی۔ اریان اس کے قریب آیا، پھر بنا کچھ بولے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ انایا ہچکیاں بھرتی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھی۔ اریان نرمی سے اسے صوفے پر بٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ انایا سر جھکائے رونے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ میرا روندو بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اریان نرمی سے گویا ہوا۔ وہ انایا نے بیڈ کے قریب زمین کی جانب اشارہ کیا۔ اریان کی جانب دیکھتے وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی، گویا ابھی وہ ڈریگن اسے کچا چبا جائے گا۔ موبائل ٹوٹ گیا، مجھ سے گر گیا، اب آپ ڈانٹیں گے؟ انایا نے کہتے ساتھ ایک بار پھر زور و شور سے رونا شروع کیا۔ تو کیا ہوا؟ نیا آ جائے گا۔ اریان یوں بولا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انایا اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائے اریان کی جانب دیکھنے لگی۔ بس اتنی سی بات پر میری چوسی، میرا روندو بچہ اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے۔ اریان نے ہاتھ بڑھا کر انایا کے آنسو پہنچے اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا نرمی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ انایا حیرت کی مورت بنے اریان کو دیکھنے لگی۔ اسے ڈانٹ نہیں رہا تھا، یوں حیرت سے یکٹک اریان کو دیکھتی وہ اریان کے لیے امتحان بننے لگی تھی۔ اریان نرمی سے جھکتا اس کے آنسو چننے لگا۔ انایا نے بکھلا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، پر اریان اسے دور ہونے سے انکاری تھا۔ اریان نے اس کے نازک گال پر اپنا لمس چھوڑا، پھر اس کی شہرت پر دیے گئے زخم پر نرمی سے مرہم رکھتا پیچھے ہو گیا۔ چلو آؤ، میں اپنی کوٹن کرنی کو بریک فاسٹ کرواؤں، پھر آج شاپنگ پر بھی چلنا ہے۔ اریان ٹوسٹ پر بٹر لگائے انایا کے گلابی لبوں کے قریب کر گیا۔ انایا نے اریان کی جانب دیکھتے منہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی اس کے ہاتھوں ناشتہ کرنے لگی۔ یہ بھی فنش کرو۔ اریان انایا کو آدھا جوس چھوڑتے دیکھ آئی بروز کیڑے گویا ہوا۔ بس؟ انایا نے ڈر کر جواب دیا۔ ایک تو میری چوزی کی خوراک بھی چوزی کی طرح تھوڑی سی ہے۔ اریان اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیے ٹرے میں رکھ گیا، پھر اپنی انگلیوں سے اس کے لب صاف کیے گویا ہوا۔ وہ پل پل انایا کو حیران کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ڈریگن اتنے پیار سے اتنی نرمی سے بات کرے؟ انایا تو گش کھانے کو تھی۔ چلو اٹھو میرا روندو بچہ، ریڈی ہو جاؤ، میں یہ کچن میں رکھ کر آتا ہوں۔ اریان نے انایا کا گال تھپ تھپائے کہا اور ٹرے اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوا جب اس کی نظر انایا پر پڑی، جو اپنے چاکلیٹ براؤن بالوں کو ہائی ٹیل میں مکید کیے اب شیشے کے سامنے کھڑی پہنی گئی اپنی شرٹ کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اریان نے ایک بار پھر خود کو کوسا۔ جب سارا پلان وہ حازم کے ساتھ مل کر ریڈی کر چکا تھا تو اس نے انایا کے لیے شاپنگ کیوں نہ کی تھی؟ چونکہ وہ ٹی شرٹ اریان کی تھی، اس حساب سے وہ اس نازک جان کو بہت زیادہ کھلی تھی۔ اریان قدم بڑھاتا انایا کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ یہ بہت لوز ہے، کیا میں ایسے جاؤں گی؟ انایا نے ایک بار پھر رونی شکل بنائے پوچھا۔ ہے ڈونٹ یو ڈیئر۔ اریان اس کو رونے کا ارادہ پکڑتے دیکھ بولا، پھر سامنے پڑی پنس کو اٹھا گیا۔ پر اریان کے اگلے عمل پر انایا کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ انایا نے ہلنا چاہا جب اریان کا بھاری ہاتھ انایا کی کمر سے ٹچ ہوا۔ پل بھر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔
ہلو نہیں چوسی، ورنہ پن لگ جائے گی۔ اریان اس کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے بولا اور وہ اور زیادہ بکھلا گئی۔ اب ٹھیک ہے۔ اریان پنس لگائے گویا ہوا۔ انایا نے گھوم کر شرٹ کی جانب دیکھا جہاں وہ اندر کی جانب سیفٹی پنس لگا چکا تھا۔ اس نے پنس اس طرح سے لگائی تھیں کہ لگ رہا تھا شرٹ پر چنٹیں پڑی ہوں۔ بلا شبہ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک آتی وہ شرٹ اب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انایا ہلکا سا خوشی سے مسکرائی تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ اریان کے اناپی لب بھی مسکرائے تھے۔ اریان انایا کی چادر کے قریب بڑھا اور چادر اس کے گلے میں اسکارف کی مانند لپیٹ گیا۔ چلو آ جاؤ اب، اریان کہتے ساتھ انایا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا انایا کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں شاپنگ مال میں موجود تھے۔ اریان سب سے پہلے ڈریسز لینے کے لیے اسے بوتیک لے کر گیا تھا۔ اسے کافی زیادہ ڈریسز دلوانے کے بعد اب اس کا رخ فٹ ویئرز کی جانب تھا۔ انایا نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ اس سارے وقت میں اس نے انایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا تھا۔ کئی لڑکیاں اریان کی شاندار پرسنالٹی سے امپریس ہوتی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھیں، پر اریان کو تو گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اریان ہاتھ چھوڑ دیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انایا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، اور جو دیکھ رہا ہے دیکھنے دو۔ یہی کہیں گے کہ دیکھو کتنا پیارا کپل جا رہا ہے۔ اریان شرارت بھری سنجیدگی سے گویا ہوا اور انایا کو لیتا آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ شاپ کے اندر داخل ہونے ہی والے تھے جب انایا کی نظر ایک کاؤنٹر پر لگی کاٹن کینڈی پر پڑی۔ انایا کی نظریں تو ادھر ہی جم گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے، رک کیوں گئی؟ اریان انایا کو رکتے دیکھ اس کی جانب دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ انایا نے اریان کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اریان کی جگہ حازم ہوتا تو اس نے یہیں ضد پکڑ کر کھڑے ہو جانا تھا، پر اریان کے سامنے تو وہ ضد لگانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ انایا کے نفی میں سر ہلانے پر وہ اسے لیے شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ انایا حسرت بھری نگاہ کاٹن کینڈی پر ڈالے خاموشی سے شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ انایا کو بٹھائے اب وہ اس کے لیے سینڈل دیکھنے لگا۔ انایا کی نظریں بھٹکتی ایک بار پھر کاٹن کینڈی پر جم چکی تھیں۔ انایا یہ ٹرائی کرو، اریان نے انایا کی جانب دیکھتے کہا، پر اس کو اپنی جانب متوجہ نہ دیکھ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز میں سامنے دیکھنے لگا جہاں کچھ بچے کاٹن کینڈی پرچیز کر رہے تھے۔ انایا، اریان نے ایک بار پھر اس سے پکارا۔ اب کی بار اس کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ نرمی تھی۔ جی انایا گھبرا کر بولی، یہ ٹرائی کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اریان نے کہتے ساتھ اس کو سینڈل پکڑائی۔ انایا سینڈل ٹرائی کرنے میں مصروف ہوئی۔ اریان خود باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انایا سینڈل ٹرائی کرنے کے بعد اب اتار رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی نے بہت زیادہ کاٹن کینڈیز کی تھیں۔ وہ حیرت سے کاٹن کینڈی کو دیکھتے ایک جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ یہ لو چوسی، اریان ہاتھ بڑھاتا اس کا گال کھینچ کر بولا۔ اریان کے بولنے پر جو انایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی وہ دیدنی تھی۔ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ اور چمکتی آنکھیں دیکھ اریان مسکرایا تھا۔ انایا نے ہاتھ بڑھا کر کاٹن کینڈیز کو پکڑنا چاہا، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں آنے سے قاصر تھی۔ کیا میں یہ کھا سکتی ہوں؟ انایا نے بڑی آس سے سوال پوچھا۔ اریان نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے وہ کاٹن کینڈی کو ان پیک کیے خوش ہوتی مزے سے کھانے لگی تھی۔ میم یہ ٹرائی کریں۔ سیلز بوائے جو پہلے انایا کو سینڈلز دکھا رہا تھا ایک بار پھر گویا ہوا اور اس کے قریب بیٹھ کر چیک کروانی چاہیے۔ ہاتھ نہیں لگانا۔ اس سے پہلے وہ انایا کا مومی پیر اپنے ہاتھ میں لیتا اریان تیز لہجے میں بولا۔ انایا نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھر ڈریگن بن گیا تھا۔ انایا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ سیلز بوائے جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لاؤ مجھے دو، تم جاؤ، میں خود پہنا کر چیک کر لوں گا۔ اریان نے اس کے ہاتھ سے سینڈل لی اور گویا ہوا۔ سیلز بوائے اریان کے تیوروں سے ہی گھبرا کر رفو چکر ہو گیا تھا۔
عنایا سہمی ہوئی نگاہوں سے اریان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کاٹن کینڈی، تم کیوں رک گئی؟ تم تو یہ کھاؤ۔ اریان اس کا گال تھپک کر گویا ہوا، پھر ہاتھ میں سینڈل پکڑے عنایا کے پیروں کے قریب بیٹھتا، اس کا مومی پیر پکڑے خود سینڈل پہنا کر چیک کرنے لگا، جبکہ عنایا بیٹھی مزے سے کاٹن کینڈی سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ مسکان عالم ولد محمد عالم، آپ کا نکاح باوض حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت اذلان علی ولد علی مرزا سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے بولنے پر مسکان نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اذلان کی جانب دیکھا۔ مجھے حق مہر صرف 10 لاکھ چاہیے، نہ ہی 10 لاکھ سے 1 روپیہ زیادہ، نہ ہی کم۔ مسکان براہ راست اذلان سے مخاطب ہوئی۔ اس کے مطالبے پر اذلان مدھم سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اپنی پری کو کہ وہ ضرور کچھ ایسا ہی کرے گی۔ مسکان بیٹا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، قاضی صاحب کو جواب دو بیٹا۔ عالم صاحب گویا ہوئے۔ اٹس اوکے انکل، کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب، آپ حق مہر 10 لاکھ لکھ دیں۔ اذلان کے بولنے پر قاضی صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ مسکان عالم ولد محمد عالم، آپ کا نکاح باوض حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اذلان علی ولد علی مرزا سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، مسکان مدھم آواز میں بولی۔ پھر 2 مرتبہ اور نکاح کے کلمات دہرائے گئے، اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اس نے اپنی روح کا مالک سامنے بیٹھے مغرور شہزادے کو بنا لیا تھا۔ اذلان بھی اپنی رضامندی ظاہر کرتے مسکان کو اپنے نام کر چکا تھا۔ اجازت دیں انکل، میری امانت آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ بہت جلد پورے اہتمام کے ساتھ، پورے انتظامات کے ساتھ اپنی امانت کو رخصت کروانے آؤں گا۔ اذلان کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے مسکان کی جانب پر شوق نظروں سے دیکھتے گویا ہوا، جو اس کے ہوتے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ مسکان کی پھپھو اور ولید کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا، وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔